کافی دن سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے جس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ناسا کے کیوریوسٹی روور نے مارس کی سطح پر ایک پراسرار دروازے کو کھوج لیا ہے جس کے ساتھ اندر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی موجود ہیں۔ بظاہر دیکھ کر تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی انجان مخلوق اس جگہ پر آباد ہو سکتی ہے جو کہ انسانوں کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ آ کر ان سے ملاقات کریں، پر کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب مارس پر دریافت ہونے والی کسی پراسرار کھوج نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہو۔ 1977 میں ناسا کے ویکنگ 1 اسپیس کرافٹ نے اس مشہور تصویر کو کیپچر کیا جو کہ دنیا بھر کے اندر زیر بحث رہی، اور عام پبلک تو کیا کئی سائنسدان بھی اس بات پر یقین کرتے تھے کہ یہ کسی انسانی چہرے کی تصویر ہے جسے خود سے یہاں پر کسی موجود ایلین مخلوق نے انسانوں کو سگنل دینے کے لیے بنایا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک لوگ اس بات پر یقین بھی کرتے رہے، لیکن پھر وقت آیا سن 2011 کا جب مارس گلوبل سرویئر اسپیس پروب مارس کی سطح سے گزرا اور اس نے اسی جگہ کی ایک 3D تصویر کو تیار کیا، جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو صرف ایک عام سی پتھروں کی بنی ہوئی اونچی سی جگہ تھی جس پر روشنی پڑنے کی وجہ سے یہ انسانی چہرے کی طرح دکھ رہی تھی، مگر لوگوں نے اس کے جھوٹے مفروضوں پر 2 دہائیوں سے بھی زیادہ کا وقت برباد کیا۔ یورپین اسپیس ایجنسی نے مارس کی سطح پر کسی گڑھے کی طرح دکھنے والی ایک تصویر کو شیئر کیا جسے کسی بڑی ایلین مخلوق کے پاؤں کا نشان بتایا گیا، جس کی گہرائی میں جا کر چھان بین کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مارس کی سرفیس پر موجود پلیٹس کے اندر بدلاؤ کی وجہ سے ایسا دکھ رہا ہے، کیونکہ اس کے نیچے ایک آتش فشان لاوا موجود ہے۔ پھر کچھ ہی عرصہ پہلے چائنا کے یوٹو 2 روور نے مارس کی سطح پر ایک جھونپڑے کی کھوج کی تھی اور اسے بھی ایلینز کا گھر کہہ کر پوری دنیا میں بحث چلتی رہی، مگر کیونکہ یہ بہت ہی بلر تصویر تھی اور روور بھی مارس کی سطح پر بہت ہی آہستہ حرکت کر رہا تھا، تبھی صرف 280 فٹ کی دوری سے یہ کسی کیوب شیپ کا گھر دکھائی دے رہا تھا، مگر قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا پتھر تھا، مگر کیونکہ زمین پر موجود گھروں جیسی شیپ کے اندر لگ رہا تھا تبھی بنا سوچے سمجھے ایلینز کا گھر بن گیا۔ مزید کبھی تو کسی انجان مخلوق کی اور کبھی تو کسی جانور کی اور کبھی کسی بلڈنگ سٹرکچر کی صورت مارس پر ایلین لائف کی موجودگی کی جھوٹی خبریں ہمیں اکثر سننے کو ملتی رہتی ہیں جن میں ذرا برابر بھی سچائی نہیں ہوتی، مگر ہمارے ہاں کچھ یوٹیوبرز کے لیے کیونکہ یہ ایک سنسنی اور ڈر پھیلا کر ویوز حاصل کرنے اور پیسے کمانے کا شارٹ کٹ ہے، اس لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کے وجود کو انسان نہیں سمجھ پاتا، اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ یہ کیا چیز ہے، پھر یا تو اسے ڈرنے لگتا ہے یا پھر اسے کسی انجان مخلوق مثلا جنات یا ایلین وغیرہ سے جوڑ دیتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ آپ کے ڈر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی نفسیات سے فائدہ اٹھا کر خود تو پیسہ کماتے ہیں مگر آپ کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ ان تمام واقعات کی ایکسپلینیشن یا وضاحت بہت ہی آسان ہوتی ہے۔ اس کیس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا اور بہت ساری کنسپیرسی تھیوریز اسے لے کر بنائی جا رہی ہیں کہ مارس پر ایلین لائف یا جنات موجود ہیں، مگر ناسا یا سائنٹسٹ اسے دنیا سے چھپا رہے ہیں، حالانکہ یہ تصویر بھی انہیں سائنسدانوں کی پبلش کی ہوئی ہے، اور اگر چھپانا ہوتا تو یہ پکچر سب سے پہلے چھپاتے، اور دوسرا بھلا اسے چھپا کر انہیں کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ جیولوجسٹ کی اسٹڈی کے مطابق یہ ایک نارمل پتھر کے بڑے ٹکڑے سے ٹوٹ کر بننے والا ایک قدرتی اسٹرکچر ہے جو کہ نارمل پروسیس ہے، اس طرح کے اسٹرکچر زمین پر اور مارس پر بننا بالکل ایک عام سی بات ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ کریک انتہائی زوم کیا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں زوم کرنے پر یہ بہت ہی چھوٹے سائز کا ہے، صرف 30 سے 45 یعنی 45 سینٹی میٹر تک لمبا۔ اس کی شیپ زمین پر موجود قدرتی دروازوں سے تھوڑی ملتی ہے، اسی لیے لوگ اسے ایلینز کے گھر سے جوڑ رہے ہیں، اور اگر موجود بھی ہیں تو کیسے کم عقل ہیں کہ جو کہ ابھی تک پتھروں کے گھروں کے اندر ہی رہتے ہیں، آج تک اپنے لیے کوئی محل یا کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر سکے۔ جس پہاڑی پر یہ دروازہ موجود ہے اس کا سائز ایک پینوراما امیج میں کچھ اتنا سا دکھتا ہے۔ اس پہاڑی پر ایسے اور بھی بہت سارے کریکس موجود ہیں۔ جہاں تک نظر آنے والی ان سیڑھیوں کا تعلق ہے، یہ ایک بہت بڑے پتھر پر پڑے ہوئے لینئر یعنی ایک سیدھی لائن کے کریک ہیں جو کہ دونوں سائڈ پر پتھر کے بالکل ایک ہی جیسے موجود ہیں، اور مارس پر اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ 4 مئی کو یہاں پر اب تک کا سب سے بڑا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، اور انہی زلزلوں کی وجہ سے ان پہاڑوں میں کریکس آ جاتے ہیں جس کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا بھی بالکل سامنے موجود ہے۔ کیوریوسٹی روور اس وقت مارس پر موجود ماؤنٹ شارپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ پہاڑی 18,000 فٹ اونچی ہے، اور اسی پہاڑی کے نچلے بنیادی حصے پر اس کریک جیسے حصے کو دیکھا گیا۔ یہ روور ایک گاڑی کے سائز کے برابر ہے جس کا مقصد مارس کے ماحول اور جیوگرافی کو اسٹڈی کرنا ہے، اور یہ بھی جاننا ہے کہ کیا یہاں پر کبھی کوئی ذہین مخلوق یا کوئی زندگی کبھی موجود بھی تھی یا نہیں۔ اس لیے اس کی مزید آنے والی تصویروں سے ابھی بھی بہت ساری کنسپیرسی تھیوریز مستقبل کے اندر بھی آنے والی ہیں، جیسے کہ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس روور کو اندر گھس کر دیکھنا چاہیے تھا کہ وہاں پر کیا ہے، یا کم از کم دروازہ ہی بجا کر دیکھ لیتا، کیونکہ ایسی پراسرار تصویروں کو ہمیشہ دور سے لیا جاتا ہے
مگر پاس جانے پر وہی رزلٹ نکلتا ہے جو کہ بیوٹی پارلر میں جانے سے پہلے اور بعد میں ہوتا ہے۔ دیکھیں زمین سے باہر کائنات کے اندر کہیں کوئی زندگی انسانوں کی طرح موجود ہے یا نہیں، اس پر سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام میں بھی اختلاف موجود ہے، لیکن ایک بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ مخلوق کائنات کے کسی کونے کے اندر موجود بھی ہے تو نہ تو وہ انسانوں کے جیسی ذہین اور سمجھدار ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم کبھی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ مگر انسان میں کیونکہ کھوج اور تجسس فطری طور پر موجود ہے، اسی لیے وہ کبھی بھی اس سے باز آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اسی تجسس کی وجہ سے ہی اس نے اپنی زندگی کے اندر نئی نئی دریافتیں کر کے سہولیات پیدا کی، اپنے علم کے اندر اضافہ کیا۔ یعنی یہ کھوج کی فطرت ایک اچھی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر ترجیحات کا ہے، اور میرا اعتراض بھی یہی ہے کہ دنیا میں انسان بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن دنیا کے امیر ترین ملک اربوں ڈالر لگا کر مارس، چاند اور خلا میں جانے اور وہاں پر آباد ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ مشینوں کو بھیج کر خلائی مخلوق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، مگر کس مقصد کے لیے؟ یعنی ایسی بات ہو گئی کہ میرے گھر میں لوگ بھوکے ہوں، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اس پیسے سے اپنے گھر کے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے دنیا کی سیر پر نکل جاؤں۔ اگر فرض کریں کہ یہ ایلین مل بھی جائیں تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ایک سے زیادہ کائناتوں کا ذکر موجود ہے، جس کا اندازہ بھی ہمیں اسی سائنسی کھوج سے ہوا، لیکن کیا وہاں بھی زندگی موجود ہے یا نہیں